من کانا یرید العاجلۃ، جو بندہ صرف دنیا کا ارادہ رکھتا ہے، دنیا کے سٹیٹس کا، دنیا کو بہتر کرنے کا، دنیا کی زندگی کو سنوارنے کا، دنیا سے آگے اس کی سوچ، اس کی نظر، اس کی کوشش ہے ہی نہیں۔ من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم اس کو دنیا میں ہی دے دیں گے، وہ نہیں دیں گے جو وہ چاہتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں صرف وہ دیں گے اتنا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جس نے نیک عمل کیے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، اس حال میں کہ وہ ایمان والا بھی ہے، ہم ضرور بضرور اسے پاکیزہ خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے، اور ہم ضرور بضرور انہیں ان کا اجر اس سے اچھا عطا کریں گے جو وہ دنیا میں عمل کرتے تھے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، وہ ذات جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے شروع والے ابتدائی لوگوں کی مدد کی، ان پر نازل کیے ہوئے دین کو غالب کیا، ان کے مقابلے میں کیسر و کسریٰ، یہود و مشرکین، ان کے نظاموں کو بکھیر دیا، ذلت و رسوائیاں ان لوگوں کا مقدر بنا دی۔ وہ ذات اس پر قادر ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے آخری لوگوں کی بھی مدد کرے، انہیں عزت، غلبہ، کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے۔ ان کے مقابلے میں جو بڑے بڑے اللہ کے اور اس کے بندوں کے دشمن ہیں، امن و سلامتی کے دشمن ہیں، ان کے نظاموں کو بکھیر دے، انہیں تباہ و برباد کر کے ذلت و رسوائیوں کو ان کا مقدر بنا دے۔ یہ اللہ رب العالمین کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ تعالی اس پر قادر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی سنت، اس کا طریقہ اس کے بندوں میں تبدیل نہیں ہوا کرتا۔ پروردگار کی سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پہلے لوگوں کے لیے کچھ اور نہیں تھی، اور پچھلے لوگوں کے لیے کچھ اور نہیں ہے۔ اس کی سنت اس کے بندوں میں ایک ہی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی سنت اس کے بندوں میں وہ کبھی بدل جائے۔ سنت اس کی یہ ہے، کیا سنت ہے اس کی بندوں میں؟ وَلَقَدْ سَبَقَتْ کلمتنا لعبادنا المرسلین،
انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون۔ قرآن پڑھنے والوں، مومن مسلمان کہلانے والوں، ہماری بات، ہمارا کلمہ، ہماری سنت وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، پہلے ہمارے جو پیغمبر اور رسول دنیا میں آئے ان کے لیے بھی پہلے لکھ دی گئی، گزر چکی ہے۔ انہم لہم المنصورون، کہ یقیناً وہی ہیں جو مدد کیے ہوئے ہیں، جو دنیا میں غالب آنے والے ہیں، کامیابی و کامرانی جن کا مقدر بننے والی ہے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر ہی وہ غالب آنے والا ہوتا ہے۔ یہ سنت ہے پروردگار کی۔ اور ایک جگہ پر فرمایا رب العالمین نے، كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ رب العالمین نے یہ فرض کر دیا ہے، لکھ دیا ہے مالک الملک نے کہ میں اور میرے رسول وہی ضرور بھی ضرور دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، غالب وہی آتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے، سنت ہے پروردگار کی۔ اور فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو کوئی بندہ اللہ کو دوست بناتا ہے، اس کے رسول کو دوست بناتا ہے، ایمان والوں کو دوست بناتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ غالب آنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کی اس سنت کو بیان کرنے والی کئی آیات ہیں، ان آیتوں کے علاوہ بھی۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آخر میں آنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے حقیقی طور پر جو اللہ رب العالمین کا دین تھا، اسلام تھا، اس سے کنارہ کشی اختیار کی، اللہ رب العالمین کے احکامات کو پسے پشت ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کے احکامات کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان آج کے دور کے لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جس کے نتیجے میں مالک الملک رب العالمین نے بھی ہمیں چھوڑا ہوا ہے۔ نسوا اللہ فانساہم، یہ اپنے مالک کو بھول گئے، انہوں نے اپنے مالک کو، پروردگار کو، رب العالمین کو بھلا دیا، یاد نہیں رکھا، اس کے دین کی پرواہ نہیں کی، اس کے احکامات کا احساس نہیں کیا، ان پر عمل نہیں کیا، ان کو عمل کے لائق قابل نہیں سمجھا۔ فانساہم، پروردگار نے بھی اپنی مدد، عزت، غلبے والے وعدے سے ان کو بھلا دیا، پیچھے کر دیا، چھوڑ دیا رب نے بھی۔ اگر آج بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ اللہ رب العالمین کے دین کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھال دیں، تو جیسے مالک الملک نے اس امت کے ابتدائی لوگوں کو ذلتوں سے، غربتوں سے، پستیوں سے، غلامیوں سے نکال کر دنیا کی عزتیں، عظمتیں، آزادیاں، خوشحالیاں سب کچھ عطا کیا تھا، پروردگار آج بھی اسی طرح ان کو سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ وہ اپنے وعدے پر بھی قائم ہے، وہ اپنے وعدے کی خلاف کرنے والا نہیں ہے ہرگز، وہ آج بھی قادر ہے اس بات پر۔ لیکن میرے مسلمان اور مومن کہلانے والوں نے اللہ کے دین سے بے رخی اختیار کی، دین کو اہمیت نہیں دی، دین کو جانا نہیں، سمجھا نہیں، دین اسلام کو اپنایا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت
کو عملاً اپنی زندگی کا جو یہ پروردگار کے مدد نہ کرنے کا نتیجہ ہے، ہمیں چھوڑا ہوا ہے. اگر کی مدد اسی طرح آج بھی پلٹ، آج بھی کامیابی ان کا مقدر بنے گی، عزت ان کو ملے گی، آزادیاں اللہ رب العالمین نے ان کا حق ہے دے گا. لیکن ہم مسلمان، بہت دکھ کی بات ہے یہ، میں بات کر رہا، میں پاکستان کی 21-22 کروڑ عوام کی بات نہیں کر رہا، میں دنیا میں 1 ارب سے زیادہ کلمہ پڑھنے والے سب لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس رب کی طرف، رب کے دین کی طرف، اس کے احکامات کی طرف، اس پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے اس طرف پلٹنے کی سوچ بھی نظر نہیں آتی کہ ہم اس پر سوچ رہے ہوں، ہمیں اس کی فکر ہو کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہمیں پروردگار نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے، اس لیے پیدا کی ہے. یہ سوچ بھی مسلمانوں کے اندر نظر نہیں آتی. چاہے جائے کہ وہ پلٹیں، وہ احکام کو، اللہ کے دین کو اپنائیں، اس کے مددگار بنے، یہ سوچ بھی نظر نہیں آتی. سوچیں بھی کچھ اور ہیں. اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ زندگی جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، یہ زندگی ہمیشہ کے لیے اس نے نہیں دی. یہ بڑی تھوڑی اور مختصر زندگی ہے. جو لمحہ اس زندگی کا گزر جاتا ہے نا، ختم ہو جاتا ہے، وہ کبھی دوبارہ پلٹنا، کبھی دوبارہ وہ لمحہ واپس نہیں آنا، پلٹنا نہیں ہے. ایک لمحہ ختم، ایک لمحہ آخرت کے قریب ہو گئے، اپنی اصلی اور حقیقی زندگی کے قریب ہو گئے. رمضان المبارک کی آمد ہے. پچھلا رمضان گزرے ہوئے 11 مہینے گزر چکے ہیں، سال گزر چکا ہے، 11 مہینے گزر چکے ہیں. ہم پچھلے رمضان میں پچھلے پہر اٹھ کر سحریوں کا بندوبست، کھانے کا اہتمام کرتے تھے، افطاریوں کا اہتمام کرتے تھے. 11 مہینے گزر گئے، ایسے لگتا ہے جیسے شاید 11 دن گزرے ہوں، بھی کل کی بات ہے. ایسے لگ رہا کہ نہیں؟ یہ سارا کچھ کل ہو رہا تھا. کل اتنی جلدی وہ 11 مہینے، پورا سال سے، اس تیزی سے یہ مہینے گزر رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں. میرے بھائیوں، اسی تیزی سے ہماری زندگی بھی دنیا سے دور ہو رہی ہے، ہماری اصلی حقیقی زندگی کی آخرت کے قریب ہوتی جا رہی ہے، اتنی تیزی سے جا رہی ہے. یہ رمضان المبارک جو پروردگار اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، یہ خیرات کا، بلائیوں کو سمیٹنے کا، نیکیوں سے اپنی جھولیوں کو بھرنے کا، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا، اپنی غفلتوں سے بیدار ہو کر رب کی طرف سے
بے وفائی ختم کر کے سینوں سے لگانے کا موسم بنا کر پروردگار اپنے بندوں کو دیتا ہے. یہ موقع، یہ مہلت، یہ فرصت ہمیشہ نہیں ملتی، ہر مہینے میں نہیں آتی، ہر ہفتے میں نہیں ہوتی، ہر روز نہیں ہوتی. یہ موقع اور یہ فرصت پروردگار سال بعد. جس طرح ہمارے ہاں منڈیاں ہیں، منڈیاں دنیا کے کاروباروں کی، دنیا کے ساز و سامان اور تجارتوں کی منڈیاں ہیں. پروردگار یہ اپنی ہمیشہ والی، کبھی نہ ختم ہونے والی تو کتنا رش ہوتا ہے، کتنے لوگ مصروف ہوتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کس قدر کتنا کرتے ہیں، اتنی بھاگ دوڑ اور کوشش ہوتے ہیں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ منافع اس کھلے ہوئے دل کے حکام کو سینے سے لگانے کی منڈی کے طور پر پروردگار ہمیں دے رہا ہے. اس میں پا کر ہم فائدہ اٹھاتے ہیں یا اس موقع کو ایسے ہی ایک رسم سمجھ کر، ایک رواج تجارت کی منڈیوں کی طرح نہیں سمجھتے. ہم ان کو پروردگار نے جن منافعوں کو، جن فوائد کو حاصل کرنے کے یہ موقع اور یہ فرصتیں اپنے بندے کو دی ہوتی ہیں، یہ بندے مواقع کو، ان ساری فرصتوں ایسے ہی وہ اسی کیفیت میں، اسی سوچ میں، اسی طرز عمل میں، اسی رویے میں، اسی اخلاق میں، اسی کردار میں، انہی معاملات میں وہ پورا مہینہ گزارنے کے بعد اسی طرح نکل جاتے ہیں. اس غنیمت کے موقع سے فائدہ اٹھا کر نہ اپنے عقائد، نہ اپنے اخلاق، نہ اپنے کردار، نہ اپنی عبادات، نہ اپنے معاملات، نہ اپنے کاروبار، نہ اپنے معاشرتی مسائل، اللہ کی قسم ہم کسی شے کی اصلاح نہیں کرتے اور توقع رکھتے ہیں اللہ سے کہ ہمیں اللہ عزتیں دے گا، ہمیں کامیابیاں دے گا، ہمیں غلبے اور آزادیاں دے گا، اللہ ہمارے مسائل حل کر دے گا، پروردگار ہمیں جنت کا وارث بنائے گا.
بخشے جائیں گے۔ توقع دنیا کے کلمہ پڑھنے والوں کی یہ ہوتی ہے، لیکن اپنی کسی چیز میں تبدیلی کی نہ سوچ ہوتی ہے نہ اس کے لیے کوئی کوشش ہوتی ہے۔ یہ سوچ رکھنے والے، اسی طرح ایک رسم سمجھنے والے، رواج سمجھنے والے، اپنی ہر شے کو رمضان گزرنے کے بعد اپنے سابقہ طرز عمل پر جاری رکھنے والے لوگ، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں انہوں نے اس فرصت کو ضائع کیا ہے، انہوں نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، انہوں نے اس موقع کو قیمتی موقع نہیں کرتے ہیں لوگ، ہر سال ہوتا ہے۔ کاروبار کا سیزن آئے، کاروبار کا، اس سیزن میں وقت وہ تاجر کامیاب ہو جائے گا، اس کی تجارت کے اخراجات پورے ہو جائیں گے، اسے منافع ملے گا اس کی تجارت سے، یا گھاٹا، نقصان اور خسارہ اس تاجر کا مقدر بنے گا۔ وہ یہ گھاٹا پڑے گا، نقصان اٹھائے گا، خسارہ پائے گا اور پچھتائے گا۔ جب موقع ہاتھ سے چلا گیا پھر وہ موقع دوبارہ ہاتھ میں نہیں آنے والا۔ آپ کے واسطے سے، آپ کے ذریعے آپ کے خاندانوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے، آپ کے رشتہ داروں تک، دوستوں تک، آپ کے حلقہ اثر کے تمام افراد تک یہ سوچ منتقل ہونی چاہیے کہ یہ جو غنیمت کا موقع رب العالمین نے بہت بڑی غنیمت کی اطاعت کو عملاً اپنانا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو راضی کر کے ہم نے اپنی ہمیشہ والی زندگی کو سنوارنا ہے۔ یہ ہمیشہ والی زندگی سنوار دیتا ہے رب العالمین اپنے بندوں کو۔ اور جو شخص، یاد رکھنا میرے بھائیوں، جو شخص، جو کلمہ پڑھنے والا، جو مومن مسلمان کہلانے والا، جو سمجھدار، شعور والا، عقل مند انسان صرف اپنی دنیا کے فوائد کو سوچتا ہے، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری سوچیں، اپنی ساری محنتیں، اپنا سارا وقت، اپنے سارے مواقع صرف دنیا کے
حصول کے لیے، دنیا کی بہتری کے لیے، دنیا کی سٹیٹس کے لیے لگاتا ہے، آخرت کو اس کو یاد نہیں ہے، آخرت کا اس کو احساس نہیں ہے، آخرت کی اس کے ذہن میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ آخرت تو اس کو ملنے والی ہے ہی نہیں. سوال پیدا نہیں ہوتا، آخرت نہیں ملے گی. اور یہ دنیا بھی نہیں ملتی ان کو، دنیا بھی کوئی نہیں ملتی. اور جو بندہ ان موقعوں کو، ان فرصتوں کو، ان مہلتوں کو جو اللہ نے ہمیں زندگی کی صورت میں دی ہوئی ہیں، جو بار بار رمضان کی صورت میں رب العالمین اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، جو ان موقعوں، ان فرصتوں کو آخرت کے لیے استعمال کرتا ہے، آخرت کے لیے، اپنی ہمیشہ والی زندگی کو بنانے کے لیے، ہمیشہ والی زندگی کو سنوارنے کے لیے، یقیناً پروردگار اس کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے. قسم ہے اللہ کی، رب اس کی زندگی بھی سنوار دیتا ہے، دنیا والی بھی سنوار دیتا ہے. یہی مطلب ہے اس آیت کا، جو آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی. ذرا پھر غور سے سننا کہ یہ مطلب ہے کہ نہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثی، او قرآن پڑھنے والوں، اللہ کو رب کہنے والوں، اللہ رب العالمین کی کتاب کو اللہ کی سچی کلام ماننے والوں، سن لو. من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو مرد، جو عورت دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرے گا، اعمال صالحہ کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس شرط پر کہ پہلے وہ ایماندار بھی ہے، مومن بھی ہے، اس کے اندر ایمان موجود ہے، ایمان کی بنیاد پر وہ نیک اور صالح اعمال سر انجام دیتا ہے، کرے گا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. لام، فا کے بعد جو لام ہے نا، یہ حرف تاکید ہے، لام. اور ینا کا جو نون ہے، یہ نون تاکید ہے. دو تاکید کے اعداد ذکر کیے ہیں پروردگار نے. اس کا مطلب ہے ہم ضرور بھی ضرور، ہو نہیں سکتا، ضرور بھی ضرور فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، خوشگوار، خوشحال، کامیابی والی زندگی اسے عطا کریں گے دنیا کی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، صرف دنیا نہیں دیں گے، کیونکہ وہ دنیا کے لیے نہیں محنت کر رہا، اس کو دنیا کی فکر نہیں ہے، اس کو دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی، اپنی ہمیشہ والی زندگی کی فکر ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، یہاں بھی وہی دونوں تاکید کے اعداد ذکر کیے ہیں اللہ نے. اور ضرور بھی ضرور ہم ان کو ان کا اجر بھی دیں گے، ان کے اجر کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کریں گے. صرف اس نیک عمل کے برابر اجر نہیں ہوگا، بے احسان ما کانوا یعملون، جتنے نیک عمل کیے اس سے کئی گنا اچھا اور کئی گنا بڑا اجر اللہ رب العالمین انہیں عطا کرے گا. جو ان سے بہت اچھا ہوگا، جو ان کے اعمال سے بہت بلند، بہت اونچا اجر ہوگا، وہ اجر پروردگار انہیں عطا کرے گا. یہ آخرت ہے، وہ دنیا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. کیوں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اس نے ایمان کی حالت میں آخرت کو سنوارنے کے لیے، ہمیشہ والی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہ کر نیک عمل کیے. اللہ نے اس کی دنیا والی زندگی کو یقینی طور پر اللہ کہتے ہیں اچھا بنا دیں گے، اور اس کو آخرت میں اس کے عملوں سے کئی گنا بہتر اور اچھا اجر ملے گا. کیا اللہ کا وعدہ غلط ہوگا؟ اللہ اکبر. اور اس تصویر کا دوسرا رخ، جس کے مد نظر صرف غلہ منڈی ہے، مارکیٹ ہے، بازار ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، آخرت سے غافل ہے، اس کو اللہ کے حکام کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے حکام کو پس پشت ڈالے ہوئے ہے، اللہ کے حکام کی طرف توجہ دھیان نہیں ہے، ان کو پامال کر رہا ہے زندگی میں.
صرف دنیا ہے، دنیا دنیا، اس کا مقصد، اس کا منظر، اس کا مطمع نظر دنیا کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کل حل ننبئکم، یہ تصویر کا دوسرا رخ رب دکھا رہے ہیں قرآن میں، اس کے مقابلے میں کل حل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ننبئکم، ہم تمہیں خبر نہ دیں بالاخسرین اعمالا، جو عملوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے والے لوگ ہیں، کیا وہ نہ بتاؤں؟ کلمہ پڑھا ہے، مسلمان کا ہے اپنے آپ کو، زبان سے یہ کہا ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا رب ہے، زبان سے یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نبی، ہمارا رسول، ہمارا رہبر و رہنما ہے، اور کبھی کبھار نماز پڑھ لی، حج کر لیا، اللہ اکبر، کوئی غریبوں مسکینوں کی زندگی میں مدد کر دی۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جو عملوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے میں مبتلا لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کا سارا کچھ کس کے لیے؟ دنیا کی حیاتی کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے، ان کا دن بھی دنیا کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، ان کی رات بھی دنیا کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، دنیا کے مفادات سمیٹنے کے لیے، دنیا کی آسائشیں سہولتیں اپنانے حاصل کرنے کے لیے ان کی ساری محنت، ساری ذہانت، ساری کوشش، سارا وقت، سارا ٹائم، سارے مواقع، ساری فرصتیں کس کے لیے؟ صرف دنیا کی زندگی کے لیے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا، لیکن ان کے ذہن میں ہم تو یہ غریبوں کی مدد کر کے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو اپنی عاقبت سنوار رہے ہیں، ہم نے تو حج کر کے اپنی عاقبت سنوارنے کی گارنٹی اور سرٹیفکیٹ حاصل کر لی ہے، اب باقی چیزوں کی، باقی اعمال کی، یہ غنیمت کی، فرصتوں کی، یہ رمضان کی جو غنیمتیں ہیں، یہ موقع جو فرصت کا رب نے تجارت کا مومنوں کو دی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو جنت کے ٹکٹ حاصل کر لیے، وہ ضائع کر دیتے۔ جیسے داخل ہوتے ہیں رمضان میں ویسے ہی رمضان ختم ہونے کے بعد ویسے ہی نکل جاتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں، نہ سوچ میں، نہ عمل میں، نہ کاروبار میں، نہ سیاست میں، نہ معیشت میں، نہ گھر کے ماحول میں، نہ معاشرے میں، نہ کسی اور چیز میں۔ اللہ اکبر، وہ سمجھتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہت اچھے عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ بالاکثرین اعمالا، یہ دنیا میں سب سے زیادہ گھاٹے والے ہیں، جن کا مقصد ہی مطمع نظر ہی دنیا ہے، جس نے باقی رہنا ہی نہیں، جو ختم ہونے والی ہے، جو ان سے پہلوں کے بھی باقی نہیں رہی، باقی رہی ہے پہلوں کی، وہ قبروں میں پڑے ہیں، نہ وہ اللہ کی قسم وہ قبروں والے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں اب، نہ وہ اپنے گناہوں میں کمی کر سکتے ہیں، اب ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اپنی نیکیوں کو بڑھانے کا، اپنے گناہوں کو گھٹانے کا، کم کرنے کا، کوئی موقع نہیں، کوئی فرصت نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، ہمارے پاس ہے فرصت، ہم اپنی نیکیوں کو بڑھائیں، ہم اپنے گناہوں کو گھٹائیں، ہم اللہ کی نافرمانیوں سے باز آئیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو عملاً اپنانے والے بنیں۔ یہ موقع اللہ نے ہمیں دیے، ان کے موقع تو ختم ہو گئے، ان کو تو دوبارہ موقع ملنے والا نہیں۔ اور ہمیں کس کو معلوم ہے ہم میں سے کہ یہ رمضان تو آ رہا ہے، امید ہے غالب اللہ ہمیں اس رمضان سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے گا، اگلے رمضان تک ہم میں سے کس نے جینا ہے؟ اللہ اکبر۔ اولئک الذین، اللہ کہتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، جو انہوں نے زکاتیں دی تھی، جو صدقات اور خیرات کیے تھے، جو غریبوں مسکینوں کی مدد کی تھی، جو حج عمرے کیے تھے، پروردگار نے سب برباد کر دیے۔ کیوں؟
اللہ نے صرف ان کاموں کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، یہ 2-4 کام تو نہیں تھے اسلام کے، رب کا دین تھا پورا، اللہ کے دین کی مدد تھی، اللہ کے احکامات کو ساری زندگی میں اپنانے کا مسئلہ تھا، کوئی 1-2-4 مسئلوں کا اپنی پسند کی بات تو تھی نہیں، چند آیتوں پر عمل کیا، باقی ساری آیتوں کو پسے پش ڈالے رکھا ساری زندگی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، ان کے عمل برباد ہو گئے، ان کی نیکیاں ضائع ہو گئیں، ان کی اچھائیاں لٹ گئیں۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت والے دن ہم ان کے لیے ترازو بھی قائم نہیں کریں گے، ان کے نیکیوں کو تولنے کے لیے وہ پہلے ہی برباد ہے، تولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ترازو قائم کرنے کے لیے بھی کنڈا لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں دیکھ لیے لوگ آپ نے، یہ 2 تصویروں کے دونوں رخ ہیں، تصویر کے دونوں رخ ہیں۔ ایک رخ ہے جو دنیا کے لیے عمل کرتا ہے، صرف دنیا کے لیے، آخرت اس کا مطمع نظر نہیں، آخرت کی زندگی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، آخرت سے غافل ہے، آخرت کو بنانے کی سوچ فکر ہے ہی نہیں، ساری صلاحیتیں، سارا ٹائم، سارا وقت صرف دنیا کے سٹیٹس کو بہتر کرنے کے لیے ہے، جیسے بھی ہو جائے، حلال سے ہو جائے، حرام سے ہو جائے، حق تلفی سے ہو جائے، کسی طریقے سے بھی ہو جائے۔ وہ لوگ نہ آخرت بنتی ہے نہ دنیا بنتی، اور جو آخرت کے لیے کرتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، آخرت سنوارنے کے لیے کرتا ہے، قسم اللہ کی رب اس کی آخرت بھی سنوارنے کی گارنٹی دیتا ہے قرآن میں، اس کی دنیا بھی سنوارنے کی رب گارنٹی دیتا ہے قرآن میں۔ تو ہمیں یہ جو رمضان المبارک آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ ایک بہت بڑا موقع اور قسم اللہ کی فرصت ہے جو پروردگار ہمیں دے رہا ہے، اس کو ایک رسم اور رواج سمجھ کر گزارنا ہے یا ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، یہ عزم لے کر اس رمضان میں داخل ہونا ہے، یہ سوچ لے کے اس رمضان کا استقبال کرنا ہے اپنے گھروں میں۔ اس سوچ سے رمضان کو خوش آمدید کہیں گے، اس کو غنیمت سمجھیں گے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، تو دنیا بھی رب سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ بنانا آخرت کو ہے، دنیا کو نہیں بنانا، دنیا رب نے ویسے ہی بنا دینی، جھونگے میں دے دینی ہمیں، قسم اللہ کی رب دنیا جھونگے میں دیتا ہے، یہ جھونگے میں ملتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو یہ آیت پڑھ لیں، سورہ بنی اسرائیل کی 19 نمبر آیت ہے، ذرا غور کر کے دیکھ لینا، اس پر بھی اسی طرح کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ اکبر، من کانا یرید العاجلۃ، جو بندہ صرف دنیا کا ارادہ رکھتا ہے، دنیا کے سٹیٹس کا، دنیا کو بہتر کرنے کا، دنیا کی زندگی کو سنوارنے کا، دنیا سے آگے اس کی سوچ، اس کی نظر، اس کی کوشش ہے ہی نہیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم اس کو دنیا میں ہی دے دیں گے، وہ نہیں دیں گے جو وہ چاہتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں صرف وہ دیں گے اتنا، ضروری نہیں اس کو اس کی چاہت ہر ایک کو مل جائے۔ اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، ہر ایرے گہرے نتھو فتو خیرے کو بھی نہیں ملے گا، جس کو ہم ارادہ کریں گے اس کو ملے گا، اور جتنا ہم چاہیں گے اتنا دیں گے۔ اگر کوئی کوشش کرتا رہے، ہمارا ارادہ نہ ہو دینے کا، رائے گا کوشش اس کی، کوشش کرتا رہے، بہت بڑا مانگتا رہے، ہمارا ارادہ تھوڑے کا ہو، تھوڑا ہی ملے گا، زیادہ نہیں ملے گا، یہ دونوں چیزیں رب کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا ثم جعلنا لہ جہنم، دنیا تو جس کو چاہیں گے، جتنی چاہیں گے، اس کا مقصد، مطمع نظر، اس کی زندگی کی محنت، کوشش وہ دنیا تھی، پھر آخرت تھی نہیں۔ ہم کیا کریں گے؟ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم بنا دیں گے، یصلاھا، وہ اس جہنم میں داخل ہوگا، مذموما مدحورا، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ ومن اراد الآخرۃ، اللہ کہتے ہیں جس نے آخرت کا ارادہ کیا، مقصد اس کا دنیا نہیں تھی، مقصد آخرت تھی، اس نے اللہ رب العالمین کی عبادت میں کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا،
رب کے حکم پر، اس کے نبی کے حکم پر کبھی اپنی خواہش کو مقدم نہیں کیا، معاشرے کے رسم و رواجوں کو مقدم نہیں کیا، دنیا کے اور مقاصد کو مقدم نہیں کیا، اللہ رب العالمین کی رضا کو ہی ہر جگہ پر، زندگی کے ہر قدم پر، ہر موڑ پر مقدم رکھا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس آخرت کے لیے اس محنت کوشش کرتا رہا۔ مقصد آخرت تھا، مقصد صرف دنیا نہیں تھا، اللہ کے احکام کو پسے پش نہیں ڈالا، اس کو نہیں بلایا، رب کو نہیں بلایا۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن شرط یہ ہے وہ پہلے کیا تھا؟ ایمان والا بھی تھا، اس کے ایمان میں شرک اور کفر کی ملاوٹ۔ فَأُولَئِكَ کانا سعیہم مشکورا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان کی کوشش رب کبھی رائے گا نہیں جانے دے گا، رب ان کی کوششوں کی قدر کرنے والا ہے، اللہ ان کی کوششوں کی قدر کرے گا، یہ اپنی اس کوششوں کا صلہ قسم اللہ کی دنیا میں بھی پائیں گے، آخرت میں بھی پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ رمضان کا ہم استقبال کر رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے، اگلا جمعہ رمضان میں آنا ہے، ہم نے رمضان کا استقبال کس حالت میں کرنا ہے؟ رسم کے طور پر، رواج کے طور پر، جیسے باپ دادے کو دیکھا سحریاں افطاریاں کر لی، اللہ اللہ خیر صلاح ختم؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں تو کیسے اٹھانا ہے، میں دو چند لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے فائدہ اٹھانا ہے۔ موقع ہے نا، غنیمت کا موقع ہے، تجارت کی منڈی ہے، آخرت کی تجارت کی منڈی بنائی ہے رب نے یہ رمضان مسلمانوں کے لیے۔ اس منڈی سے، اس منڈی کے منافع سے اپنی جھولیاں کیسے بھرنی ہیں، کیسے فائدہ اٹھانا ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ آسان سے چند لفظوں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ یاد کرنا ہے، اور یہ پیغام ہر بندے کو دینا ہے جہاں تک آپ کا بس چلے، گھر کے ہر فرد کو اس پیغام پر کھڑا کرنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی اور سب سے بڑی اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی اور اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کریں۔ کفر اور شرک کی علائشیں اگر عقیدے میں داخل ہو چکی ہیں تو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دیں، ابھی سے پھینک دیں باہر۔ سب سے والا ہے جس کام سے اپنے رمضان کا آغاز، ابتدا اور استقبال کرنے والا ہے، جو ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے والا ہے، جو ہمارے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانے والا ہے۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، عقیدے کے کسی جگہ پر کفر کا شائبہ اور کسی جگہ پر شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کو کھرچ کر نکال دیں۔ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، رب کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی کی نہیں کرنی۔ رکوع قیام ہاتھ باندھ کر صرف اللہ کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے، رکوع صرف رب کے لیے کیا جاتا ہے، سجدہ صرف پروردگار کے لیے ہوتا ہے، عاجزی انکساری صرف رب کے لیے ہوتی ہے، نظر و نیاز صرف پیدا کرنے والے پروردگار خالق کائنات کے لیے ہے، ڈر اور خوف صرف اللہ کا ہے۔ کسی طاغوت سے، کسی شیطان سے، کسی طاقتور فرعون سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈر صرف اللہ کا، نہ کسی پیر سے، نہ فقیر سے، نہ کسی عامل سے، نہ کسی منتر شنتر والے سے ڈر نہیں۔ توحید کا مطلب ہے، عقیدے کی اصلاح کا مطلب ہے، اللہ نے اگر ہمارے مقدر میں کوئی نقصان نہیں نہ لکھا، پروردگار کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ساری دنیا کے پیر فقیر مل جائیں، ساری دنیا کے طاغوت فرعون شیاطین مل جائیں، ساری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، کعبے کے رب کی قسم ہے، سب مل کر اللہ نے اس کے مقدر میں نقصان نہیں لکھا، اس کو ایک ذرے کے کروڑ میں حصے جتنی بھی تکلیف نہیں دے سکتے، کوئی نہیں دے سکتا، کسی کے بس میں اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے کچھ۔ اللہ کے سوا کوئی تندرستی نہیں دے سکتا، کوئی اولاد نہیں دے سکتا، کوئی برکتیں عطا کرنے والا نہیں ہے،
کوئی دور و نزدیک سے سننے والا، کوئی مدد کو پہنچنے والا رب کے سوا نہیں ہے کائنات میں. یہ عقیدہ بنانا ہے، اس عقیدے کی اصلاح کرنی ہے. اعتماد، بھروسہ اور توکل کرنا ہے تو اپنی افرادی قوت پر نہیں، اپنی تعلیم اور ذہانت پر نہیں، اپنے ٹیکنالوجی اور وسائل پر نہیں. قسم اللہ کی یہ کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ بھروسہ، اعتماد، توکل کس پر ہوتا ہے؟ صرف رب العالمین پر. یہ اصلاح کرنی ہے. ان چیزوں کو جو ہمارے شیطان نے، معاشرے کے رسم و رواجوں نے، باپ دادوں کے طور طریقوں نے جو ہمارے ایمان میں یہ شرکیات شامل کی ہوئی ہیں، ان چیزوں کو کھرچ کر اپنے ذہن سے نکالنا ہے. پھر آخرت کے لیے کام ہوگا، پھر ہوگا آخرت کے لیے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ پھر ہے بنیاد اس کی وَهُوَ مُؤْمِنٌ ہے. من ذکر او انثى وهو مؤمن. ادھر بھی اللہ نے ایمان کی شرط لگائی ہے. اپنے ایمان کی اصلاح کریں، اپنے ایمان کو درست کریں، اپنے ایمان سے شرک کفر کی چیزوں کو کھرچ کر نکال دیں. یہ ہمیں پتہ کہاں سے چلے گا کہ ہمارے عقیدے میں فلاں چیز شرک کی ہے، فلاں چیز کفر والی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے نکالیں گے ان کو؟ کہاں سے ہمیں معلوم ہوگا؟ ہم تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہم تو جانتے نہیں ہیں، ہمیں تو علم نہیں ہے. ہم تو جیسے لوگوں سے سنتے ہیں ویسا ہی کرنے کے قائل ہیں، ویسا ہی کرتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اس کے علاوہ کچھ اور رستہ ہمارے پاس ہے نہیں. کیسے پتہ چلے گا؟ ادھر آتے ہیں تو ادھر ہم یہ سنتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی رکوع کے لائق نہیں، کوئی عاجزی کے لائق نہیں، کوئی انکساری کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز اور چڑھاوے کے لائق نہیں، کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. ادھر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فلاں بھی نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے، فلاں کے سامنے بھی جھکا جا سکتا ہے، فلاں کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا جا سکتا ہے. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ شرکیات ہیں، یہ کفریات ہیں؟ ہم کیسے نکالیں گے؟ میرے بھائیو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کوئی مشکل نہیں، یہ کوئی معمہ نہیں ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے. ہر چھوٹے سے چھوٹے ذہن والے بندے کے لیے قسم اللہ کی یہ جاننا آسان ہے، یہ فیصلہ کرنا آسان ہے. طریقہ یہ ہے، طریقہ یاد کر لیں. استقبال کر رہے ہیں رمضان کا، اس فرصت سے جو رب ہمیں دے رہا ہے، اس زندگی سے جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، پتہ نہیں کب ختم ہو جانی ہے. ہم نے ان دونوں فرصتوں کو ضائع نہیں ہونے دینا. پہلے اصلاح کرنی ہے. یہ چیزیں جاننے کے لیے ہم نے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا ہے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ، مجھ سے پوچھیں نہ کسی اور سے پوچھیں، رب کے قرآن سے پوچھ لیں. ترجمے سے ہر آیت کو سمجھ کر پڑھیں، تہیہ کر لیں. آ رہا ہے رمضان، قرآن مجید کی کم از کم ایک آیت ترجمے سے سمجھ کر پڑھنی ہے. یہ سمجھ کر اس آیت کو شروع کرنا ہے کہ یہ میرے رب کا میرے نام پیغام ہے، یہ مجھے میرے رب کا خط ہے، یہ پیغام مجھے میرے رب نے میرے لیے بھیجا ہے. وہ میرا رب اس پیغام میں، اس آیت میں مجھے کیا پیغام دے رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے، وہ معلوم کرنا ہے. میں نے، میرے رب نے اس آیت میں مجھے کیا کہا ہے، یہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے یا نہیں، یا کسی اور کے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ کہتے ہیں مشکل نہیں ہے، آسان بنایا ہے. ہر بندے کی عقل کے، سوچ کے، فطرت کے عین مطابق بنایا ہے رب نے. فَهَلْ مِن ہے کوئی دنیا میں اس سے رہنمائی لینے والا، اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تہیہ کر لو، آ رہا ہے رمضان. رسم کے طور پر نہیں گزارنا. انشاءاللہ ہم نے اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا. اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا کے اپنی دنیا بھی سنوارنی ہے، اپنی عقبہ بھی سنوارنی ہے. بڑے سارے لوگوں کو رب یہ موقع نہیں دے رہا. پچھلے رمضان میں تھے، آج نہیں ہے. آج ہم ان کو رحمت اللہ علیہ کا کے ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے تذکرے کرتے ہیں اپنی باتوں میں. کل وہ ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے ہمیں. آج نہیں ہے. پتہ نہیں اگلے رمضان میں میں اور آپ میں سے کس نے ہونا اور کس نے نہیں ہونا. اس موقع کو قیمتی سمجھو، غنیمت سمجھو. زندگی بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اور رمضان بھی آ رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی نعمتیں نہیں ہیں پروردگار کی جو رب العالمین ہمیں دے رہا ہے. رسم نہیں سمجھنا، اس کو رواج کے طور پر نہیں گزارنا.
اپنے ایمان کی اصلاح کرنی ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے، اپنے عقیدے اور ایمان سے کفر اور شرک کو میں نے کہا کھرچ کھرچ کے نکال دینا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کو ترجمے سے سمجھ کر پڑھنا ہے، یہ سمجھ کے آیت پڑھنی ہے کہ مجھے میرے رب کا پیغام ہے، اس کا پیغام میرے نام ہے کیا، میں سمجھوں۔ اور ہر خاندان کا سربراہ اگر وہ سنوارنا چاہتا ہے اپنی ہمیشہ والی زندگی کو، اگر وہ اس بابرکت مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے سارے معاملات سیدھے کرنا چاہتا ہے، تو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری شریف کا ترجمے والا سیٹ اپنے گھر میں خرید کے لے آئیں، پہلی فرصت میں رکھ لیں اپنے گھر میں۔ گھر کا سربراہ بخاری کی ایک حدیث روزانہ ترجمے سے پڑھے، اپنی بچوں کو، اپنی خواتین کو، سب کو پڑھ کر سنائے۔ ایک ایک حدیث روزانہ پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں۔ شروع کرنا ہمارا کام ہے، ایک ایک آیت بھی پڑھیں، صحیح بخاری کی ایک ایک حدیث کا ترجمہ پڑھیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ قسم ہے اللہ کی، ہمارا ایمان درست ہو جائے گا، ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ نہ قرآن میں کسی کو شک ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو مسند بخاری میں موجود ہیں، کسی مسلمان کو اس میں شک نہیں ہے۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کے ہاں قرآن کے بعد اگر رب کی زمین پر آسمان کی نیلی چھت تلے کوئی سب سے صحیح ترین مستند ترین کتاب قرآن کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے، مسلمانوں کے ہاں۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مرتدین کی بات نہیں کر رہا۔ بخاری کی قرآن کی ایک آیت اپنے گھر میں پڑھیں، گھر کا سربراہ پڑھائے، خود بھی سمجھے، گھر والوں کو بھی سمجھائے، جانے کہ رب کا پیغام کیا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کی حدیث پڑھیں، اور اس حدیث کو پڑھ کر ترجمے سے اس سے بھی یہ سمجھے کہ ہمارا نبی ہمیں حکم کیا دے رہا ہے۔ مشکل کام ہے یہ؟ ہم قسم اللہ کی دنیا میں اس سے بڑے بڑے مشکل کام کرتے ہیں، اس سے 1000 گنا مشکل کام ہے، ہم ان کو مشکل نہیں سمجھتے، اپنی دنیا کی بہتری کے لیے وہ کرتے ہیں، اور دنیا کی بہتری سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آخرت ضائع ہو جائے تو۔ آخرت کی بہتری کے لیے ہم تھوڑا سا کام کرنے کے لیے کرنی کتراتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں، اس کو اپنے لیے تاوان اور بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا انشاءاللہ۔ ہماری اصلی زندگی یہ نہیں ہے محترم بھائیوں، قسم اللہ کی، یہ میری اور آپ کی اصلی زندگی نہیں ہے جو ہم جی رہے ہیں۔ ہماری اصلی زندگی اگلی ہے جو اس کے بعد شروع ہونے والی۔ اللہ نے ہمیں اس زندگی کے لیے پیدا نہیں کیا، رب نے ہمیں اس زندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے اس زندگی کو بنانا اور سنوارنا ہے، اور یہ رمضان موقع دیا ہے، اللہ نے فرصت دی ہے، یہ غنیمت، اور یہ زندگی جو ہمارے پاس بچی ہوئی ہے، باقی ہے، پتہ نہیں کتنی باقی ہے، یہ بچی ہوئی زندگی کو، باقی زندگی کو انشاءاللہ ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ پھر میں بار بار کہتا ہوں، یہ پیغام ہر فرد تک پہنچانا ہے کہ یہ جو آ رہا ہے رمضان، یہ کوئی رسمی عمل نہیں ہو رہا، کوئی رواج نہیں ہے، یہ اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی ہمارے پاس ہے، یہ بھی موقع ہے، اس سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھا کر انشاءاللہ اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنی عاقبت کو انشاءاللہ سنوارنا ہے، اور خاندانوں کی عاقبت کو اور معاشرے کی عاقبت کو سنوارنے کے لیے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، توفیق اللہ کا کام ہے۔ اصل جو بندہ کوشش کرتا ہے اللہ رستے کھول دیتا ہے، آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، اور جو کوشش نہیں کرتا پھر اللہ بھی مدد اور تعاون اللہ کی قسم نہیں کرتا۔ وہ ہے نا قرآن میں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ جو نہیں نا آخرت کی کرتا، جدھر دنیا میں جاتا ہے اللہ کہتے ہیں ادھر باغیں ڈھیلی کر دیتے ہیں، ادھر ہی اس کا منہ موڑ دیتے ہیں، اس کی وہی مقاصد کی چیزیں آسان کر دیتے ہیں۔ اور جس کا مقصد اپنی اصلی زندگی سنوارنا ہے، آخرت بچانا ہے، آخرت سنوارنا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ موقع جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو بچی ہوئی میرے اور آپ کے پاس تھوڑی بہت زندگی ہے، اور یہ جو رمضان آ رہا ہے، اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔